ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس معاملے پر آپ کی رائے، اور دوسرا آڈیو لیکس جو ہیں یہ کس کی ناکامی ہے اور آپ کے نظر میں کس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، آڈیو لیک اگر ہوئی ہے تو کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ ہماری سیاست کا یہ ایک پہلو بن گیا ہے کہ جب کسی کی آڈیو یا ویڈیو نکلتی ہے تو اس کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ایکسپوز ہو۔ پی ایم ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ، جی میں آتا ہوں پی ایم ہاؤس تک۔ پی ایم ہاؤس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، وہاں بھی گڑبڑیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اب جو یہاں اس قسم کا جو کام ہوتا ہے، یا تو انسائیڈر کرتا ہے یا انسائیڈر کی کانسنٹ سے کوئی اور کرتا ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، تو یہ اپنے اندر دیکھیں نا، جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہیں لوگ، ان کو دیکھیں نا، وہ کون ہے، کس طرح ہے۔ کیونکہ اس قسم کی چیزیں ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ یا تو اب تو یہ ہے نا کہ آڈیو نکال دیتے ہیں، پہلے خبریں نکالا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا اخبار میں خبریں چھپی تھیں، وہ بھی ایک طرح کا ایک اب ریفائنڈ طریقہ ہے۔ اس میں تو پکڑے گئے نا کہ فلاں نے فلانی یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، آئیڈینٹیفائی ہو گئے، جس بندے نے خبر لکھی اس کا بھی پتہ لگ گیا۔ تو اب ہم آڈیو نکالتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک سیاستدان خود ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، یہ آڈیو نکلتے رہیں گے۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ٹھیک ہے، ان کو اپنی انویسٹیگیشن کریں، یہ آؤٹ سائیڈر نہیں کیا کرتا، یہ ہمیشہ انسائیڈر ہوتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ایک سیاسی انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آج کل ریکارڈ کرنا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں آپ جب ہمارا پروگرام چل رہا ہے، میں 1 منٹ میں ریکارڈ کر سکتا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے بول بھی رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو جائے گا۔ وہ تو اب انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں، تو لیکن ان کے کاؤنٹر انسٹرومنٹ بھی ملتے ہیں، یعنی آپ ریکارڈنگ کو نگیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سے سٹینڈرڈ طریقے ہیں اور بہت سی ٹیکنالوجی ہے، بہت سی کامن سینس کی چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ اس مشکل سے آپ آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی ہماری سیاست کا ایک منفی پہلو ہے، جس کی وجہ سے یہ بات ہوتی۔ اس سے پہلے ایک ٹیپ ہوئی تھی جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، خوش تھے لوگ، ایک سیکشن آف لیڈرشپ خوش تھا کہ اچھا ہوا، انہوں نے پاکستان کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے وہ لوگ، تو وہ کانسپریسی پکڑی گئی۔ اس لیک سے آپ کو لگتا ہے نون لیگ ڈیمیج ہو گئی؟ نہیں، اس میں ڈیمیج کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں اس میں ڈیمیج اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ اگر پہلی نکلی ہوتی نا، پھر ہم کہتے ہیں ڈیمیج ہے۔ اس سے پہلے بھی نکلتی رہی ہیں، لہٰذا 2 دن خبریں چلیں گی، اس کے بعد کوئی اور خبر آ جائے گی، کوئی اور لیک آ جائے گی، ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے، دیکھیں ایشوز کے اندر جو میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران جو ہے نا، عمران خان کا جو اب پولیٹیکل سٹائل ہے، اس میں فرق آیا ہے، اور اس میں وہ مختلف آپشنز کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں استعمال کریں۔ ایک تو یہ کہ جلسے ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ لیڈر کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے وہ پاپولر سپورٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے، ادارے پولیٹیکل اور سول لیڈر سے صرف 2 وجوہات کی بنا پہ ڈرتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹرینڈ شو کرتے ہیں ادارے۔ پہلا، اگر گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے، پرفارمنس کرائیٹیریے پہ کامیاب ہونا سول انسٹیٹیوشن کی سٹرینتھ ہوتا ہے۔ دوسرا جو چیز مضبوط کرتی ہے، خاص کر اپوزیشن کو مضبوط کرتی ہے، وہ اگر آپ پاپولر سپورٹ ڈیمنسٹریٹ کریں، اور پاپولر سپورٹ آپ ڈیمنسٹریٹ کریں اکراس بورڈ، تو یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ لیڈرشپ کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ تو عمران خان اپنی سٹرینتھ کو شو کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پرانا رویہ تھا کہ ہر سے لڑ لو، ہر سے محاذرائی کر لو، میرا خیال ہے اس میں ماڈریشن آ گئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ماڈریشن کی ضرورت ہے، انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہے، اور ماڈریشن سے ہی ہم ایک ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جس سے کہ جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اس وقت، اقتصادی چیلنجز ہیں، پولیٹیکل ہارمونی کے چیلنجز ہیں، مل بیٹھ کے بات کرنے کے چیلنجز ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں ہیں ہماری پولیٹکس کے اندر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں اقتصادی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ نے اقتصادی حالت بہتر کرنی ہے تو اس پولیٹیکل فریم ورک کو بدلنا ہوگا، اور یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے کہ انڈائریکٹ گفتگو ہو، ڈائریکٹ گفتگو ہو، یہ اس پولیٹیکل فریم ورک کو امپروو کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی عمران خان کے رویے میں تبدیلی اور ایڈوائزری کاؤنسل کی تشکیل اچھے اشارے دے رہی ہے۔